اتنا اونچا مقام اور معجزہ ذکر کیا اور کہا بندہ. جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے کہ یہ شاید اپنے پاس سے بناتا ہے، تو پھر سب کائنات کو اپنے مددگاروں کو اکٹھا کر کے اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تو جب قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کیا تو پھر بھی کہا عبدنا، ہمارا بندہ. بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بندگی کی، بلکہ اپنی جو خاص ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی اس سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کر کے کھڑے رہتے ہیں، حتی تورمت قدما، کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، تو آپ اپنے آپ پہ اتنی مشقت نہ ڈالیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا جملہ بولا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بندہ، بندگی کرنے والا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ تو بھائیو، اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ کی کچھ بندگی کی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اعمال کیے ہیں، پہلے تو ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمارے ان اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی. کیا وہ اس قابل تھے، اس لائق تھے کہ اللہ عز الجلال نے ان کو قبول کر لیا ہے؟ چلو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم سے کمی بھی ہوئی، کوتاہی بھی ہوئی، انسان ہے. ہم اللہ سے اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں اور ہمیں اپنے رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. لیکن کیا اس امید پر آگے ہم اللہ کی بندگی چھوڑ دیں، اس میں ہم کوتاہی کریں اور اللہ نے جو ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کی بندگی بھی کی اور اللہ نے ان کو بتا بھی دیا کہ میں نے تمہاری بندگی قبول کر لی، اور پھر اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ تم جنتی ہو، اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں نا. وہ کون تھے؟ ہمارے ہی نمونہ اور پیشوا، ہمارے ہی اکابر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے. آپ ان کے مناقب سنتے رہتے ہیں. قرآن مجید کی آیات بار بار ان کی صفات کو ذکر کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی، اور اللہ نے ان کی بندگی کو کیسے قبول کیا؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ کے انعامات سے خوش ہیں. طرفین سے رضامندی بھی ہو گئی، قبولیت بھی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالی نے کیا کیا کہ اکیلے اکیلے آدمی کو بھی اللہ نے جنت کی خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ سنا دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر، مجھے امید ہے کہ ایسا شخص
جس کو جنت کے 8 دروازے کھول کر 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی آوازیں دی جائیں گی، انت منہم، تو ان میں سے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو جنتی ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اس ہستی نے دیا جو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں ہی آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت اور رفاقت نہیں ہے، ابو بکر تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔